بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کے آتے ہی دکانداریاں عروج پہ پہنچ جاتی ہیں۔ محرم الحرام کے آتے ہی سٹیٹ سوداگروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ العیاذ باللہ نفوس قدسیہ کے نام پہ، اہل بیت اطہار کے نام پہ نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے۔ محرم الحرام میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو کرنے والے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے، اس کی طرف توجہ ضروری ہے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ شان اہل بیت قرآن و سنت کے مطابق جو صحیح معنوں میں ہے اس کو پرموٹ کرنا ہے۔ اور دوسرا، ہمیں اعتدال کا رستہ اپنانا ہے، نہ ہم نے افراد سے کام لینا ہے نہ تفریق سے کام لینا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان کو بیان کیا ہے، ہم نے اسی کے مطابق اس پہ عمل کرنا ہے۔ اہل بیت اطہار کی جو شان حضور نے بیان فرمائی ہے، ہم نے اسی کے مطابق اس پہ عمل کرنا ہے۔ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من راکب فیہا نجا من تخلف عنہا غرق۔ جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ لیکن دوسری حدیث اصحابی کالنجوم، اب ان دونوں کو ہم نے اس دونوں پہ عمل کرنا ہے۔ اور کیسے عمل کرنا ہے؟ بڑا خوبصورت جملہ حضرت سیدی ضیاء الامت علیہ الرحمہ نے ضیاء القرآن شریف میں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے عمل اس طریقے سے کرنا ہے، ہمیں اس اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار بھی ہونا ہے اور ہم نے اپنی نگاہوں کو ان جگمگاتی ہوئی روشنی پہ مرکوز کرنا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روشنی ہے۔ اگر کوئی کشتی میں سوار نہیں ہوگا تو وہ غرق ہو جائے گا، اگر کوئی جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روشنی حاصل نہیں کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ ہم نے اعتدال کا رستہ اپنانا ہے، ہم نے خلشیں دور کرنی ہے۔ اہل بیت اطہار کے نام پہ اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا سانحہ، ہم نے اتحاد بین المسلمین کا درس دینا ہے، ہم نے وحدت کو پرموٹ کرنا ہے، اتحاد امت کو فروغ دینا ہے اور ایک ہو کے اہل بیت اطہار کی صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق جو شان ہے وہ اس کو بیان بھی کرنا ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ غم حسین میں رونا بھی ہے، غم حسین میں ہم نے آنسو بھی بہانے ہیں اور ہم نے حسینی کردار کو اپنانا بھی ہے، لیکن کسی پہ تبرہ نہیں کرنا۔ اہل بیت کی شان کو بہت زیادہ بڑھا کے صحابہ کرام کی شان کو گھٹانا نہیں ہے، صحابہ کرام کی شان کو بڑھا کے اہل بیت اطہار کی شان کو معذلہ گھٹانا نہیں ہے۔ اعتدال کا رستہ اپنا کے کسی کی شان میں کمی نہیں کرنی، کسی کی شان میں اضافہ نہیں کرنا۔ جو رسول عربی نے فرمایا ہے، جو پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے، اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اور محرم الحرام میں تیسری بات صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ اہل بیت اطہار کے نام پہ اتنا صدقہ کیجئے، اتنا صدقہ کیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے در پہ اگر کوئی آتا تھا وہ خالی ہوتا تھا تو اس کا دامن بھر کے بھیجا کرتے تھے۔ اور صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ حضرت حسین ابن علی نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اہل بیت اطہار جو ہیں ان کو صحیح معنوں میں ہم نے مان کے، ان کے مشن کو مان کے اور حسینی کردار کو اپنا کے ہم نے دوسروں کو اتحاد کی دعوت دینی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں روزے سے زیادہ، صدقے سے زیادہ، حج سے زیادہ ایک افضل کام نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جو دو بندوں کی صلح کروا دیتا ہے، اپنے دل سے خلشوں کو دور کر دیتا ہے اور آپس میں صلح کر لیتے ہیں، ان کا دل آپس میں مل جاتا ہے، یقیناً وہ اللہ کے ہاں بڑا محبوب ہو جاتا ہے۔ اس ماہ محرم الحرام میں، محرم الحرام میں ہم ایک دوسرے کو اتحاد کی دعوت دیں گے، ایک دوسرے کو قبول کرنے کا ایک جذبہ پیدا کریں گے اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نام پہ ہم اکٹھے بھی ہوں گے اور اکٹھے ہو کے صحیح معنوں میں وحدت کا درس دیں گے۔ یقیناً ہم وہ تفریقہ پروری سے، فرقہ واریت سے نکل کے ہم ایک منزل کی جانب چلیں گے، وہ منزل حسینی کردار کی ہوگی، وہ حسینی مشن کی ہوگی۔